میرے محترم سامعین، ہمارا دین اسلام ہمیں کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں بغیر گواہوں کے، بغیر شرعی ثبوت کے اور بغیر اپنی آنکھوں کے دیکھے کوئی بھی بات کرنے سے، کردار کے حوالے سے، اس کی نجی زندگی کے حوالے سے ہمیں سختی سے منع کرتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، جب تک آپ کے پاس گواہ نہ ہو، یا جب تک آپ نے کسی انسان کو کوئی کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، آپ کوئی بات کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بڑی سخت سزا بیان فرمائی کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی پہ تہمت لگائے گا، الزام لگائے گا اور بعد میں اس کو ثابت نہیں کر سکا، تو شریعت نے اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو حد لگتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا سبق آموز ہے، اس کو آپ سنیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات جھوٹے الزام لگانے والے کو دنیا ہی کے اندر سزا دے دیتے ہیں۔ مدینہ میں ایک عورت تھی جو فوت ہونے والی عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ مدینہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے اس عورت کو بلایا کہ آپ ہماری فلاں رشتہ دار خاتون کو آ کر غسل دے دیں۔ جب وہ غسل دینے کے لیے آئی تو اس نے اس کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ اس عورت کے تو فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے، بس یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں اس کی ٹانگ کے ساتھ چپک گیا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، ہاتھ کیسے چھڑاؤں میں؟ باہر سے لوگوں نے جب دیکھا کافی دیر ہو چکی ہے، غسل دینے میں اتنی دیر تو نہیں لگتی، تو انہوں نے آواز دینا شروع کر دی کہ میری بہن جلدی کرو، غسل جلدی دو اس کو، ہم نے جنازے کو لے کے جانا ہے، باہر لوگ انتظار میں کھڑے ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں غسل دے رہی ہوں، انشاءاللہ جلد فارغ ہو جاؤں گی، بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن جب دوبارہ انہوں نے آواز دی تو پھر اس نے حقیقت بتائی کہ میرا ہاتھ جو ہے اس میت کے ساتھ چپک گیا ہے۔ وہ اندر آئے، انہوں نے دیکھا، وہ حیران ہو گئے، کیوں چپک گیا ہاتھ؟ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ حضرت ہماری ایک رشتہ دار خاتون کا انتقال ہوا تھا، ہم نے غسل دینے والی کو بلایا، غسل وہ دے رہی تھی، غسل دینے کے دوران اس کا ہاتھ جو ہے اس عورت سے چپک گیا ہے، تو اس کو کوئی حل بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آ جائیں، میں چلتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو حل اس کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور ان سے، اس عورت سے کہا، غسل دینے والی سے، کیا آپ نے غسل دینے کے دوران اس عورت کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ اس کے کردار کے بارے میں، اس کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی بات کی تھی آپ نے؟ اس نے کہا میں نے کی تھی۔ پوچھا کیا بات کی تھی؟ غسل دینے والی نے کہا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اس عورت کا فلاں آدمی سے ناجائز تعلق تھا۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ناجائز تعلق قائم کرتے ہوئے؟ آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے؟ آپ کے پاس 2 گواہ ہیں؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اتنی بڑی بات ایک عورت کے بارے میں آپ نے کیسے کہہ دی؟ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، یہ عورت بھی جا رہی تھی اور ایک طرف سے ایک آدمی گزر رہا تھا، وہ آدمی اس عورت کو دیکھ کے ہنسا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا اس سے ناجائز تعلق تھا، ممکن ہے وہ کسی اور کو دیکھ کے ہنسا ہو، کسی اور بات پہ ہنسا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب اس کا کیا علاج ہے؟ علاج انہوں نے فرمایا یہ ہے، شریعت نے جھوٹے الزام لگانے کی اور کسی کے بارے میں غلط بات کرنے کی، تہمت لگانے کی جو سزا مقرر کی ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ جب تک 80 کوڑے نہیں لگیں گے، اس کا ہاتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، وہ چمٹا رہے گا اس کے ساتھ۔ وہ عورت پریشان ہوئی کہ یہ تو بیچاری مری ہوئی ہے، اس نے تو ویسے ہی قبر میں جانا ہے، اگر مجھے کوڑے نہ لگائے گئے تو مجھے زندہ کے ساتھ جانا پڑے گا۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بھائیوں، سچا واقعہ ہے، اس عورت کو پھر شرعی سزا جو تھی وہ دی گئی، کوڑے مارنے شروع کیے گئے، 1 لگا، 2، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، جب تک 80 کوڑے مکمل نہیں ہوئے اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس میت سے، مرنے والی خاتون کے جسم سے علیحدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، ہم عام طور پہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کسی مسلمان مرد کے بارے میں، کسی مسلمان عورت کے بارے میں، خاندان کے کسی فرد کے بارے میں، کسی بھی عورت کے بارے میں، کسی دیندار آدمی کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، یا کسی اپنے دوست کے بارے میں، ہم جو ہے یا اپنی فیملی ممبر میں سے کسی کے بارے میں ہم بات کر دیتے ہیں، کردار کے حوالے سے، نجی زندگی کے حوالے سے، کوئی نہ کوئی جو بھی بات منہ میں آتی ہے ہم کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اس بات کرنے سے اس کی عزت کو، اس کے منصب کو،
اس کے کردار کو اور معاشرے کے اندر اس کی ایک ساکھ بنی ہوئی ہے، اس کو کتنا نقصان ہوگا ہم نہیں سوچتے۔ لہذا کسی بھی مسلمان مرد کے بارے میں، کسی بھی مسلمان عورت کے بارے میں، کسی بھی خاندان کے افراد کے فرد کے بارے میں، کسی بھی نیک آدمی کے بارے میں، کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی بھی دوست کے بارے میں، کسی محتاط کے بارے میں، کسی افسر کے بارے میں انسان کو بات کرنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ بعض اوقات انسان کو اللہ پاک دنیا کے اندر سزا دے دیتے ہیں۔ آج ہمارے لیے اللہ معاف فرمائے گناہ ہی نہیں رہا، بیٹھے بیٹھے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں آدمی، اس کو میں جانتا ہوں، وہ تو 2 نمبر آدمی ہے، اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بھائی آج ہر آدمی دوسروں کو جانتا ہے، سب آدمی سب کو جانتے ہیں، لیکن خود کو کوئی نہیں جانتا۔ سب کو سب کا پتہ ہے، لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ۔ لہذا ہمارا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں احتیاط کریں، اور جب تک انسان کے پاس گواہ نہ ہو، ثبوت نہ ہو، شرعی دلیل نہ ہو، انسان کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے میرے دوستو، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، اسلام تو چھپانے کا حکم دیتا ہے کہ انسان اس پہ پردہ ڈالے، اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرے، اچھالنے کا حکم نہیں دیتا۔ اچھالنے سے، کردار کشی کرنے سے، اس کو لوگوں میں بدنام کرنے سے، اس کو لوگوں میں شرمندہ کرنے سے منع کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کرنے سے منع کرتا ہے کہ جس سے کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچے۔ تو لہذا میرے دوستو، بلکہ فضیلت بیان فرمائی کہ جو مسلمان دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا، کسی کی کمزوری چھپائے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ تو لہذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کسی بھی آدمی کے، چاہے وہ سیاستدان ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، خاندان کا ہو، برادری کا ہو، کسی کے بارے میں بات کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔